الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسبحين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله المولى العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سامعین محترم بزرگوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام عام اور بہنوں نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملے ہوئے ماہ مکرم رمضان المبارک کو آج 19 دن ہو رہے ہیں، 19واں روزہ ہے۔ سرکار کا ارشاد گرامی ہے اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر نصف من النار۔ پہلا دھاکہ رحمت ہے، دوسرا دھاکہ بخشش کا ہے اور تیسرا دھاکہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رحمت کا دھاکہ گزر گیا اور جہنم سے آزادی کا دھاکہ آنے والا ہے، اور یہ بخشش کا دھاکہ جسے ایک دن باقی ہے۔ اللہ کریم کا رمضان احسان عظیم ہے کہ اس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور نفس کو روزے کی برکت سے مولڈ کر دیا جاتا ہے، نرم کر دیا جاتا ہے، روزے کی برکت سے یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اس ماہ مکرم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس قدر اس کے اندر تم نوافل پڑھو گے تو تمہیں ان نوافل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ نفلوں کو اس ماہ میں اللہ نے فرائض کا درجہ علوم کے صدقے میں عطا فرما دیا، اور اس رمضان کے مہینے کے جو فرائض ہیں ان کا درجہ غیر رمضان کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ رمضان کا فرض جو ادا کیا، نماز ادا کی، تو فرض نماز ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کی۔ جس ذات نے یہ احسان فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں نیکیوں کی بہار کا یہ مہینہ، نیکیوں کی بہار کا یہ مہینہ ہے کہ جس قدر تم نیکیاں کرو گے اس کو ہزاروں اور لاکھوں سے ضرب دے کر تمہارے نامہ اعمال میں ثواب جمع کیا جائے۔ ہر افطاری کے وقت 60,000 سے کئی لاکھ تک لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، بخشے جاتے ہیں، اور آخری رات جتنے سال پورے مہینے کے اندر بخشے ہوں گے اس ایک رات میں اتنے لوگ بخش دیے جائیں۔ اور اس مہینے کے اندر تم جتنا کھاؤ گے پہنو گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اس کا حالانکہ عام دنوں کے اندر تم پانی پیو، سادہ پانی، ٹھنڈا پانی، جہاں یہ چیز نہیں ملتی ان سے پوچھو کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تم جس قدر کھاؤ گے اللہ کی نعمتیں ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ حالانکہ پانی کا بھی حساب ہے قیامت کے دن کہ تم پانی استعمال کرتے رہے ہو، جتنا پانی پیا ہے، نہائے ہو، وضو کیا ہے، ہر پانی کا حساب ہے۔ ہم اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، جب پانی ٹوٹی کھول دیتی ہیں تو بس چلتی رہتی ہے، کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ اللہ کے ہاں اس کا بھی جواب دینا ہے، اس کا بھی حساب ہے۔ کسی چیز میں بھی اسراف جو ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوں گے۔
لیے رحمتیں بے بہا، لوٹنے والے خوش نصیب ہوں گے، جو خواب خرگوش میں مدہوش ہیں، جو اس کی قدر نہیں کرتے، ان کی تو بات کی علیحدہ ہے، اور جو قدردان ہیں، قدردانوں کے لیے ہر رات قیمتی ہوتی ہے، ہر رات رمضان کی رات ہوتی ہے، ہر رات شب قدر ہوتی ہے، اور ہر رات شب برات ہوتی ہے۔ لیکن جو بے قدر ہیں، قیمتی لمحات جا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ وقت کی قدر کیجیے، زندگی بے وفا ہے، کسی وقت بھی موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے صدقہ میں، وسیلہ جلیلہ میں حضور علیہ السلام کے طفیل اتنا کرم فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو شرافہ کرم ہے، اول سے آخر تک رحمت ہی رحمت ہے، وہ عطا فرما دیا، ہماری بخشش کا سامان بنا دیا۔ اب یہ ہر ایک کی ہمت ہے کہ کوئی کتنا اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو مضمون ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، جو میں نے سورہ آل عمران 4 پارہ سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس میں واقعہ بدر کے متعلق 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، اس کو اللہ نے ان آیات بینات کے اندر بیان فرمایا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد واقعہ کی طرف آتی ارشاد رب ذوالجلال ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ إِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری پر قائم رہو تو وہ کفار تم پر اس وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، مکہ کی سرزمین پر رہتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کو ستایا گیا۔ 13 سال مکے میں حضور علیہ السلام اور صحابہ نے کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم سہے، اور جب ان پہ ظلم ڈھائے جاتے تھے صحابہ پوچھتے تھے
یا رسول اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنگ کا حکم نہیں ملا یا ہمیں ہجرت کا حکم نہیں ملا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، نہ ابھی ہجرت کا حکم ہے نہ جنگ کا حکم ہے، تاوقت کہ وہ وقت آیا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ آپ نے مکہ کی سرزمین کو خیبات کہا، المیاء کہہ کے یثرب نام کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ نے وہاں قدم رکھا یثرب مدینہ بن گیا، یثرب مدینہ منورہ بن گیا، نور والا شہر بن گیا۔ سرکار کے قدم رجا فرمانے سے وہاں سے مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں سب جو ہے وہ چھوڑ گئی، اور وہاں حضور علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام آسانی سے کرنے لگ گئے، اور آپ نے قرب و جوار کے قبائل کو دعوت اسلام دی۔ لوگ چوک در چوک آنے لگ گئے اور اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ اب کفار، وہ ظالم قریش مکہ، وہ اندر ہی اندر اڑ رہے تھے کہ یہ ہمارے تسلط سے، ہمارے پنجے سے، ہمارے ظلم سے، ہمارے تسلط سے یہ نکل گئے ہیں، کوئی موقع ملے کہ ہم انہیں پیس کر رکھ دیں۔ وہ وقت آیا سن 2 ہجری، نبی کریم علیہ السلام کو ہجرت فرمائے دوسرا سال تھا۔ ابو سفیان سامان تجارت لے کر ملک شام میں بیچنے کے لیے گیا، اور یہ منصوبہ بنایا کہ اس سامان سے جو پرافٹ حاصل ہوگا، جو منافع آئے گا، وہ ہم مسلمانوں کو کچلنے پر لگائیں۔ نبی کریم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو ختم کرنے پہ لگائیں گے۔ اس بات کی اطلاع غیبداں پیغمبر مخبر صادق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی کہ ان کا یہ منصوبہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بلایا اور بلا کر فرمانے لگے، میرے صحابہ، انصار و مہاجرین، یہ کفار مشرکین مکہ کا یہ پروگرام ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو سفیان کا راستہ روک لیا جائے، اور جو سامان وہ لا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کا سامان چھین لیا جائے۔ اس منصوبہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ 313 کی تعداد ہے، جن میں انصار و مہاجرین ہیں، آپ نکلتے ہیں ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے۔ ابو سفیان کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ہمراہ میرا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور سامان جو ہے ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس نے زمزم غفاری کو مکہ کی طرف بھیجا، اور ایک ہنگامی اور ایمرجنسی شکل بنا کر، اس زمانے کی ایمرجنسی اور خطرے والی شکل یہ ہوتی تھی کہ اونٹ کی نکیل کاٹتی اور اس قاصد نے اپنا گریبان پھاڑ لیا، تو شخص ہٹ پر کی بازی لگاتے ہوئے وہ اونٹی کو دوڑایا جا رہا ہے۔ مکہ پہنچ گیا، ابو سفیان کے سامان کے روکنے اور سامان تجارت چھیننے کی خبر مکہ والوں کو بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ابو سفیان کا راستہ روک کر سامان چھیننا چاہتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو جہل بڑا گرم ہوا، کہنے لگا اتنی جرأت انہیں پیدا ہو گئی کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے مکہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کچلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آؤ، نکل آؤ۔ ہم انہیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں یہ جرأت کیسے ہو گئی، آج تک ہمارے تسلط پہ رہے اور آج یہ آزادی ایسی
مل گئی کہ وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. اب وقت کے وہ فرعون تھے اور تکبر اور غرور ان کی کوٹھی کے اندر موجود تھا. جب وہ تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، 313 کا مقابلہ کرنے کے لیے 1000 ان کے خونخوار درندے، خونخوار آدمی مقابلے کے لیے آتے ہیں. جب باہر نکل آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان نے مدینے کا راستہ بدل کر اور راستے کو مکے پہنچ گیا. ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، میں خیریت آ گیا. لیکن وقت کا فرعون ابو جہل کہنے لگا کہ مرد جس کام کے لیے نکلتے ہیں وہ کر کے واپس آتے ہیں، یہ اب نہیں ہو سکتا. ہم مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں اور انہیں بتانا چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آئندہ کبھی جرأت نہ کر سکیں ہمارے مقابلے کی. ہم واپس نہیں آنا چاہتے. وہ مکے سے باہر بدر نامی ایک کنواں ہے، اس کے پاس آ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں. ایک اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر انہوں نے آ کر قبضہ جما لیا. اب 313 جو صحابہ ہیں، جان نثار ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، وہ نکلے تھے سامان چھیننے کے لیے، ابو سفیان کا راستہ روکنے کے لیے. جان کا منصوبہ اور پروگرام نہیں تھا. اب یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جنگ کا سما بننا شروع ہو گیا. اور ادھر 300 گھوڑے ہیں، 700 اونٹ ہیں، ان کے پاس شراب کے مٹکے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو معاذ اللہ کچل کر، قتل کر کے، انہیں نیست و نابود کر کے اپنے ساتھ کجریاں لے کر گئے. وہاں ناچ گانے کا پروگرام، شراب پی کر وہاں عیش و عشرت منانے کا پروگرام تھا. اپنے ساتھ وہ شراب کے مٹکے اور اپنے ساتھ سامان ہر جنگ کا بہت سا سامان اس سے لیس ہو کر 313 کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں. اور ادھر کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں. اور پلٹنے آئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیریں. پلٹنے آئے تھے وہ دنیا بھر کی تقدیریں. ان کے پاس کیا سامان تھا؟ ان کے پاس یہ سامان تھا، سامان حق کہ 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں اور 8 شمشیریں، 8 تلواریں ہیں. اور ادھر ان کے پاس 1000 کا لشکر ہے، 700 اونٹ ہے اور 300 گھوڑے ہیں. سامان حق کی فراوانی ہے، لیکن وہ ایمان سے خالی تھے. یہ سینے کے اندر ایمان رکھتے تھے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. اور نہ تیر و تیر پہ تبیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ. نہ تیر و تیر پہ تبیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پہ. بھروسہ تھا تو ان کو ایک ساتھی سی
والے پہ اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. یہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اب یہ وہ تھے جن سے حق کا بول، یہ وہ تھے جن سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا. یہ وہ تھے جن سے دنیا میں اجالا ہونے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ ارادہ کچھ اور تھا، حالات کچھ اور پیدا ہو گئے ہیں، بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ صحابہ انصار و مہاجرین سرکار کو کیا جواب دیتے؟ وہ جواب دیتی ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، کوئی بات نہیں، اگر جنگ کا سما ہو گیا تو کوئی بات نہیں. صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام میدان بدر میں لے کر جاتی ہیں اور وہاں جا کر نیچلی ریتلی جگہ انہیں ملی، بلند جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اس میدان میں جا کر ڈیرا ڈال دیا اور آسمان میں یہ نظارہ پہلے نہ دیکھا ہوگا. ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 کی تعداد ہے. وہ خوفناک درندے ہیں، ان کے پاس شراب و کباب ہے، سامان حرب ہے، اور ادھر مختصر سا قافلہ ہے. مختصر سا قافلہ 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 6 زیرے ہیں اور 8 شمشیریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں صحابہ کا امتحان لیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں. حضرت مقداد صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. قوم موسیٰ کی طرح ہم یہ کہنے والے نہیں ہیں اذهب انت وربک قاتلا انھا ہنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم امانکہ سے فرمایا ہے، میری قوم ناد و نخرے سے پلی ہوئی قوم، من و سلوہ کھانے والی قوم. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمانوں سے پکا ہوا کھانا دسترخوان آتا تھا، اس پر کھانا لگا ہوا ہوتا تھا. من و سلوہ، ان کے رہنے کے لیے مکانوں کی ضرورت نہیں تھی، بادل کا سائبان ان پر سایہ کرتا تھا، دھوپ سے بھی بچاتا تھا، بارش سے بھی بچاتا تھا. پینے کے لیے ٹھنڈے پانی
ہر قبیلے کے لیے علیحدہ چشمہ موسیٰ علیہ السلام نے جاری کر کے عطا فرما دیا۔ اتنی ناز و نخرے سے پلی ہوئی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم مقابلہ ہے دشمن اللہ رسول کے دشمن سے، قوم امالکہ سے، اللہ نے تمہیں اتنے انعامات سے نوازا ہے، کیا پروگرام ہے؟ ناز و نخرے سے پلی ہوئی قوم کہنے لگی اے کلیم اللہ اذهب انت، تو جا وربک، اور تیرا رب جائے، قاتلا ان کے ساتھ جنگ کرے، انہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ قوم نے جواب دے دیا پیغمبر کو، حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، ان کے اس جواب سے خوش ہو گئے، آپ نے دعا فرمائی اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، اے اللہ انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان احسن سے جب یہ دعا نکل رہی فرمایا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، دنیا کی زندگی کون سی زندگی؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، انصار مہاجرین کو اے اللہ بخش۔ بڑے خوش ہوئے سرکار۔ رات 16 رمضان کو پہنچتے ہیں جمعرات، اور 17 کو جنگ ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہے اور پہلا رمضان ہے، سن 2 ہجری کو ہی روزہ فرض ہوا، پہلا رمضان، منہ میں روزہ، عرب کی سرزمین، تپتے ہوا ریگزار، اور میدان کربلا، میدان بدر کی تپتی ہوئی ریت، اور عرب کی گرمی، جو آج ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والی قوم اس سرزمین پر منہ میں روزہ اور تپتے ہوئے صحرا کے اندر، ریگزار کے اندر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام جمعرات کی رات گزاری، وہ شراب و کباب میں مست ہیں، اور رسول اللہ کے غلام اللہ کی یاد میں مست ہیں۔ ادھر یاد الہی ہے، ادھر عشق و مستی ہے، ادھر شراب و کباب ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے، جب یہ مکہ سے نکلے، راستے میں قبیلہ ہے، قبیلہ کنانہ، قبیلہ کنانہ اور قریشی، عرب کے جو قریشی ہیں، ان کی آپس میں لڑائی۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ کہیں راستے میں ہم پہ وہ حملہ آور نہ ہو جائیں۔ کفار مکہ مشرکین نے یہ خیال کیا، ان کی آبادی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کے سردار سراقہ کی شکل میں شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کر کہا کہ میں کنانہ کا سردار ہوں اور تمہارے سامنے ہوں، تمہارے سامنے ہوں، ہماری تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے، میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی قریش نے، کفار مکہ نے یہ خیال کیا کہ یہ تو ہماری بہتری کا پیش خیمہ ہے کہ ہمارا دشمن قبیلہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب میدان بدر کے اندر
جنگ کا سلسلہ صبح 17 رمضان المبارک کو جنگ کا آغاز ہوتا ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے رب کے وعدے کا اظہار کیا. اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ لَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے. اللہ نے وعدہ فرما دیا حضور علیہ السلام سے, اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ اظہار کیا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے 3000 فرشتے نازل کرے. 17 رمضان المبارک کو جب میں جو سب بندی ہو رہی تھی, آسمانوں سے فرشتے اترنے شروع ہو گئے. آسمانوں سے فرشتے, جیسے ہی شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو اس کا ہاتھ ایک قریشی نے پکڑا ہوا تھا, اس سے ہاتھ چھڑایا شیطان نے اور اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور بھاگتا ہوا یہ کہتا ہوا بھاگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اللہ کی وہ غیبی مدد 3000 فرشتوں کی, اترتی ہوئی فرشتوں کی جماعت کو دیکھ کر بھاگ گیا. انہوں نے کہا اے سراقہ, تم اس حال میں ہمیں کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اللہ کا عذاب بڑا سا. جب بعد میں یہ جنگ ہار گئے اور کنانہ قبیلہ کنانہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہاری وجہ سے ہم ہارے. کنانہ کا سردار سراقہ کہنے لگا بھئی تمہارے ہارنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ تمہاری جنگ ہوئی ہے اور تم ہار گئے ہو, ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے, میں تو وہاں گیا ہی نہیں. تب کفار کو پتا چلا کہ وہ تو شیطان تھا جو سراقہ کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر ہمیں ہمارے حوصلے بلند کیے اور اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ. شیطان میدان بدر سے بھاگ گیا. اب قریش مکہ 17 رمضان المبارک کو جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر صف بندی فرما رہے ہیں اور ادھر ابو جہل صف بندی کر رہا ہے. شیطان تو دیکھ کر بھاگ گیا, لیکن انہوں نے کفار مکہ مشرکین جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بتاتے ہیں کہ جب تمہاری صف بندی ہوئی تو تم تھوڑے سے لگتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم پہلے بار میں ہی تمہیں ختم کر دیں گے, لیکن جب جنگ کا آغاز ہوا تو جہاں تک نظر جاتی تھی فوری نظر آتی تھی, فوج نظر آتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے دونوں پہلو پر 2 معصوم بچے معاذ اور معوذ کھڑے تھے. میں پریشان ہوا کہ جنگ کا معاملہ ہے, بندے جوڑ کے چاہیے تھے کہ میرے مقابل والے ہوں تاکہ جب میں حملے کے لیے جاؤں تو میرا وہ ساتھ دیں, لیکن یہ کچا ساتھ ہے, چھوٹی عمری ہے, یہ کیا کریں گے؟ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ حضرت معاذ نے مجھ سے پوچھا چچا عبد الرحمن بتاؤ ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ تو وہ جواب دینے لگے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے, دشمن ہے اور حضور کی ذات کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہتا, ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. معاذ
मुअव्वज़ छोटे बच्चे हैं जो जंग के काबिल नहीं थे। माद को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए कबूल फरमा लिया। मुअव्वज़ कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने माद को ले लिया है तो मुझे भी ले चले। सरकार ने फरमाया, तुम छोटे हो, तुम ना आओ। या रसूल अल्लाह, मेरा माद भाई के साथ खड़ा करके देख लो, हम कद में बराबर हैं, हम कद में बराबर हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा आओ, अगर तुम कद बराबर करके दिखा दो तो मैं तुम्हें साथ ले जाता हूं। मुअव्वज़ आकर भाई अपने माद के साथ खड़ा होता है और वो पंजों पर खड़ा हो गया, कद को बराबर करने के लिए। जज्बा जिहाद है, जज्बा जिहाद है, पंजों पर खड़ा हो गया। सरकार ने देखा और मुस्कुराए, फरमाने लगे, अच्छा भाई ठीक है, तुम भी चलो, तुम भी चलो। वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, वो माएँ थी जिन्होंने माद मुअव्वज़ जैसे बच्चों को अपने मुजाहिदीन के वाक़ियात सुनाकर जज्बा जिहाद से सरशार कर दिया। और वो मैदाने जिहाद में जाने के लिए इतने बेताब हैं, मौत को गले लगाना चाहते हैं। मौत को मौत नहीं समझते बल्कि हयात समझते हैं। मौत को मौत नहीं समझते बल्कि जिंदगी समझते हैं। और माद मुअव्वज़ बात कर रहा था कि चचा अब्दुर्रहमान कहां है अबू जहल, कि कसम खाई है कि मर जाएंगे या मारेंगे ना।
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے انصار کو بھیجا. انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم انصاریوں کو نہیں جانتے، ہم وہ جو ہمارے قریشی بھائی ہیں انہیں جانتے ہیں. تم ہمارے مقابلہ کا جوڑ نہیں ہو، جو ہمارے مقابلہ کے ہیں انہیں بھیجو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مد مقابل ادھر سے 3 آدمی آئے جن میں ولید، عقبہ کا بیٹا اور عتبہ اور شیبہ نبی. یہ جب 3 مقابلے کے لیے قریشی آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے جب انصار کا انہوں نے مہاجرین کا انصار کا جواب دے دیا کہ ہم یہ نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں قریشی بھائی آئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 آدمی اپنی طرف سے بھیجے اور ان تینوں میں عبیدہ بن حارث، حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مد مقابل کو آتے ہی واصل جہنم پہنچا دی اور حضرت عبیدہ بن حارث نے اپنے مد مقابل کو زخمی کیا، اس نے بھی وار پلٹ کر کیا. حضرت عبیدہ زخموں کی داغ نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے اور عبیدہ کا جو مقابل حضرت عبیدہ نے زخمی کیا تھا اس پر حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی پلٹ پڑے اور انہوں نے اسے بھی واصل جہنم پہنچا دیا. یہ جنگ کی ابتدا ہوئی اور جنگ کی کا آغاز پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی. پھر یہ سلسلہ اس طرح کہ اللہ جل وعلا نے غیبی تائید نازل کی ہوئی تھی. صحابہ بتاتے ہیں جب ہم تلوار اٹھاتے تھے کسی کے قتل کا ارادہ کرتے تھے، ہماری تلوار پھر اوپر ہوتی تھی، اس کا سر پہلے کٹ جاتا تھا. اللہ کریم نے اپنے وعدہ کے مطابق فرشتوں کی فوج نازل کی، فرشتوں کی فوج کے ساتھ مدد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان بدر میں ایک جھونپڑی سی تیار کر دی. حضور علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور آپ نے اتنی عاجزی اور تضرع انکساری کی، آپ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق ان کے پیروں میں کھڑے، آپ دعا مانگتے مانگتے جھک گئے، آپ کی کمری مبارک کندھے سے گر گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر تیرے نام لینے والے ناکام ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کر. اسی حال میں فرشتوں کی امداد نازل ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام اپنی اس جھونپڑی سے باہر آتے ہیں، ایک مٹی کی مٹھی بھری شاہد الوجوہ فرما کر اس مٹھی مٹی کو کفار کی طرف پھینکا اور کوئی ایسا کافر نہ تھا جس کے آنکھوں اور ناک اور چہرے پر وہ مٹی نہ پڑی. اللہ کریم نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مٹی اور کنکریاں اور سنگریزے تو نے پھینکے تھے وہ تو نے نہیں پھینکے تھے، وہ میں نے پھینکے تھے. وما رمیتا اذ رمیتا
کنکریاں سنگریزے ایٹم بم بن کر کفار کی چینوں پر جا کر پڑے اور اس سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی نبی کریم علیہ السلام کی ان کنکریوں پھینکنے کی وجہ سے۔ اور پھر جب آنکھیں کھول کر اس غیبی امداد، فرشتوں کی امداد کو دیکھتے تھے کہ بھئی یہ مٹھی بھر تھے، 313 کی تعداد، یہ ابھی سب بندی ہو رہی تھی تو ہمیں نظر آ رہے تھے کہ ابھی ہم انہیں ختم کر دیں گے، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ دیں گے، ان کی چٹنی بنا دیں گے۔ اب یہ کہاں سے فوج آ گئی؟ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے فوج ہی فوج نظر آتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے گئے اور 14 صحابی شہید ہوئے۔ 14 صحابی شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، باقی بھاگ گئے اور ایسے بھاگے کہ بدر سے نکلے اور گھر میں آ کر ساتھ لیا، مکے شہر میں واپس پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا میدان بدر کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام کے معمول مبارک تھا کہ جب کسی غزوہ میں فتح فرمانے کے بعد، فتح ہونے کے بعد 3 دن وہاں قیام فرماتے تھے۔ آپ نے وہ بھاگ گئے، 70 قیدی بنا لیے، ان کا مال غنیمت بہت سا ان کے ہاتھ آیا اور 70 جو ہے وہ واصل جہنم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل کے بارے میں پوچھا کہ ابو جہل کی کوئی خبر لا کر مجھے دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر اللہ اکبر، بڑی پیاری بات تھی اور بھول گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے جہاں یہ مدد کا وعدہ فرمایا، اللہ نے وعدہ فرمایا، یہ بشارت دے دی کہ کیا اللہ تمہارے لیے 3000 فرشتے مدد کے لیے نازل کریں، یہ کافی نہیں ہے؟ اور 3000 سے 5000 فرشتوں تک، اور فرمایا اور 5000 ب5,000 من الملائکۃ المسومین، وہ فرشتے جو نشان والے فرشتے، ان کی خاص نشانی روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ میدان بدر میں جہاد کرنے والے فرشتے صحابہ کو جو نظر آئے اور جنہوں نے دیکھا، بعض سیاہ امامے باندھے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور بعض سرخ امامے باندھے ہوئے تھے اور میدان بدر کے اندر وہ جنگ میں شریک تھے اور جہاد کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جنگ ہونی تھی اور رات کو آپ چھڑی لے کر دائرے بنا رہے ہیں، نشان لگا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہاں خطبہ مرے گا، یہاں شیوا مرے گا، یعنی جنگ کل ہونی ہے، 1 دن پہلے آپ نے دائرے لگا دی۔ یہاں خطبہ مرے گا، اس دائرے میں شیوا گر کر مرے گا، اس میں فلاں کافر مرے گا، فلاں مرے گا۔ بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرے پہلے لگا دیے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کل کا پتہ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جنگ کل ہوئی ہے اور نشان آج لگ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم نبی کریم علیہ السلام نے جو دائرے لگائے کوئی کافر 1 انچ بھی باہر نہ مرا اس کے اندر بڑھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اوصیہ،
یہ سرکار کے علم پر دان و دشنی کرنے والوں، میدان بدر میں رسول اللہ کے ان نشانات کی احادیث مبارکہ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول اللہ نے جہاں جہاں نشان لگائے وہاں وہاں وہ کافر بنے، کوئی ایک انچ بھی باہر آگے پیچھے نہیں۔ جس کو کسی کی موت کے بارے میں علم ہے وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ دوران جنگ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، فرمایا جاؤ یہ تلوار کا کام کرے گا۔ چھڑی دے دی، جیسے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں چھڑی آئی وہ ایک سفید چمکدار تلوار بن، اور حضرت عکاشہ نے پتہ نہیں کتنی جنگیں اس تلوار سے لڑی، جو حضور علیہ السلام نے چھڑی ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی، وہ تلوار بن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ان عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ میں ابو جہل کی خبر لاتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود گئے، جا کر دیکھا ابو جہل سسکیاں دے رہا ہے، ہوش میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جا کر ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے، کہنے لگا اے مکے کے بدو، اے بکریاں چرانے والے چرواہ، بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، تو پتہ نہیں جانتا نہیں ہے کہ میں مکے کا رئیس ہوں اور قریشی کا سردار ہوں، یعنی کہ موت سر پہ آئی ہوئی ہے لیکن تکبر اور غرور ابھی تک اس کے اندر موجود ہے۔ سنا کیا بنا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب اور ان کے صحابہ کو فتح عطا فرمائی اور تیرے لشکر کچھ مر گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ اس وقت تلوار مار کر سر کاٹنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود ابو جہل کہنے لگا کہ سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ لمبی گردن ہو، گردنوں میں گردن پڑی ہو، پتہ چلے کہ سردار کی گردن۔ تکبر کا عالم دیکھو، جب سر کاٹ کر ابو جہل کا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، جیسے ہی سردار نے ابو جہل کا سر دیکھا سر سجدے میں رکھ لیا، سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، میرے دور کا فرعون ابو جہل۔ اور آپ دیکھیں کہ موت کا وقت قریب ہے تو فرعونیت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گردن لمبی کاٹنا ہے، تو میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے، تجھے پتہ نہیں میں مکے کا سردار اور قریشی کا سردار۔ مقتولین بدر کی لاشوں کو نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے کنویں کے اندر جہاں مردار پھینکے جاتے تھے اس میں پھینکوا دیا۔ تیسرے دن کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائے اپنے صحابہ کی وہاں سے پوچھ کرنے لگے تو میدان بدر کے اس کنویں پر آئے اور آ کر کنویں والوں کو خطاب کرنے لگے، اے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، آپ ان کے نام لے لے کر بلا رہے ہیں۔ تم نے اپنے کیے کا انجام پا لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اس کی سزا پا لی، اور جو اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا، اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، تم ذلیل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے، اللہ نے میرے اور مجھے اور میرے صحابہ کو جو ہے فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ مردہ سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ بات قابل توجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمانے لگے اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، تم ان سے زیادہ، کیا مطلب؟
کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن بولنے کی اجازت نہیں، بولنے کی اجازت بول نہیں سکتے، میری گفتگو میری بات سن رہے نہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حوالہ سے لکھا ہے کہ قبر والے قبر پر آنے والوں کی بات کو سنتے ہیں، دنیا میں اگر جانتے پہچانتے تھے تو اسے جانتے اور پہچانتے بھی ہیں کہ یہ کون ہے۔ ہر قبر والا اپنی قبر میں رہتے ہوئے آنے والوں کو جانتا اور پہچانتا ہے، ان کی آواز کو سنتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، اسے بولنے کی اجازت نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے مقتولین کافروں سے ان کے نام لے کر خطاب فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے اپنا کیا پا لیا؟ تم نے آج تک میری مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی، میرے صحابہ پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، اپنے کیے کی سزا پا لی۔ تو حضرت عمر کی اس بات پر یہ پہلا واقعہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، یہ سنتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، سنتے ہیں لیکن یہ تو عام مرنے والوں کی بات ہے، وہ کافر مقتولین بدر کفار سے مخاطب تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں جو اللہ کے ولی ہیں، ہم جن کے مزارات میں جاتے ہیں اور ان کے مزارات پر سلام کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کے تبسم سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقے، داتا علی حجویری کے صدقے، خواجہ اجمیری کے صدقے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے صدقے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے صدقے، اپنے اس محبوب ولی کے صدقے اے اللہ میری فلاں مشکل کو آسان فرما دے، میرا فلاں کام کر دے، سلطان العارفین کے صدقے، بابا فرید الدین گنج شکر کے صدقے۔ اور یہ ان کے وسیلے سے دعا، اور اگر صاحب مزار کو یہ کہا جائے کہ اے اللہ کے ولی تو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے اور میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ کام کروا دے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ولی جو اس کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے وہ اپنے سائل کی حاجت کو اللہ سے منوا لیتا۔ حالانکہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس ولی کو بھی انسانی عوارضات، انسانی مجبوریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے، سردی گرمی بھی لگتی ہے، پریشانیاں، بیوی بچے، اولاد، رشتہ داریاں، سب کے باوجود فرمایا وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے، جب ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چلا جانے کے بعد فرمایا یہ دنیا کی ساری مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کا تعلق اس طرح مستحکم ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہے اور ہر آنے والوں کی حاجت کو سنتا ہے، اس کے حق میں سفارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ کی گرامی اس پر بہت سے دلائل اور واقعات حقائق کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن وقت متحمل نہیں ہے، ہم بات آگے چلا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق صحابہ سے
رات انہیں رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا، جس میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ یہ نماز تسبیح جو ہم پڑھتی ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس کو عطا فرمائی۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد عباس وقت پیری میں بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، اور یہ آپ نے فرمایا میرے چچا میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا ہے کہ جو آدمی یہ نماز تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر بھی اگر ہوں تو اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چونکہ جکڑے ہوئے تھے رسیوں کے اندر، کراہنے کی آواز آئی، رسول اللہ بیدار ہو گئے، فرمانے لگے کہ عباس کیوں کرا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عباس کو رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، دیگر جو قیدی ہیں انہیں بھی رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ عباس کیونکہ امیر آدمی تھے، عباس کو وہ قید اور رسیوں سے جکڑنا وہ ذرا عجیب سا لگا۔ امیر آدمی اگر قید میں چلا جائے یا اسے کوئی سزا ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عباس جو ہے وہ بڑے امیر آدمی تھے، کفار کے لشکر کے لیے پتہ نہیں کتنا سونا لائے تھے کہ انہیں اونٹ وغیرہ خرید کر ذبح کر کے انہیں کھلائیں گے اور سامان تعیش انہیں جو ہے وہ خرید کر دیا جائے گا، بہت سا سونا لائے تھے۔ حضرت عباس کے کراہنے کی آواز سے سرکار فرمانے لگے کہ عباس کے کراہنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ اب چچا بھتیجے کا رشتہ بھی تو تھا۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بات کو محسوس کرواتے ہوئے حضرت عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے۔ کچھ وقت کے بعد فرمانے لگے عباس کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی خواہش کے پیش نظر عباس کے بندھن ڈھیلے کر دیے، اس لیے وہ سو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو صرف عباس کے نہیں سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دو، یہ مساوات محمدی ہے، سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دو۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیدی یہ اپنا صدر ہیں قریش کے، ان میں سے جو پڑھے لکھے آدمی ہیں وہ ہمارے انصار و مہاجرین کے 10 بچوں کو علم سکھا دیں اور انہیں رہا کر دیں، 10 بچوں کو تعلیم دیں اور آزاد ہو جائیں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ فدیہ دیں، اتنا جو ہے پیسہ دیں اور پیسہ دے کر وہ آزادی حاصل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آج یہ ہمارے پنجے میں آئے ہیں، آج تک یہ ہمارے صحابہ پر ساتھیوں پر ظلم کرتے رہے ہیں، انہیں فدیہ لے کر یا پیسے لے کر انہیں آزاد نہ کیا جائے، بلکہ ہر رشتہ دار کو اس کا رشتہ دار اس کے سپرد کیا جائے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سنا تو سرکار نے ابو بکر کی رائے کو اہمیت دی، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین تھے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا اے ابو بکر تم حضرت ابراہیم کی طرح ہو، اور اے عمر تم تو نوح علیہ السلام کی طرح ہو، کہ نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی تھی تو کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایسا عذاب دنیا پر نازل کر یہ جو میری نافرمان قوم ہے ان کا ایک